میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مجبوری دیکھ کر نہ اس کی مذاق مت اڑانا، ورنہ آج تم کسی کی مجبوری دیکھ کر مذاق اڑاؤ گے تو کل تمہیں بھی کوئی مذاق اڑائے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی مجبور شخص کو دیکھ کر کے، اس کی مجبوری کو دیکھ کر کے مذاق مت اڑانا، ورنہ آج تم کسی کی مذاق اڑاؤ گے تو کل تمہیں بھی کوئی مذاق اڑائے گا۔ آج تم کسی کو عزت دو گے، کل وہ تمہیں بھی عزت دے گا۔ اس لیے عزت اپنے آپ کسی کے پاس نہیں آتی ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لیے، عزت پانے کے لیے پہلے کسی کو عزت دینا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو عزت ملے گی۔ اس لیے کبھی بھی کسی مجبور شخص کو دیکھ کر کے اس کی مذاق مت اڑانا۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت ذات ہے اور شہر بغداد ہے۔ بغداد شریف کے شہر میں ایک مارکیٹ ہے اور اس مارکیٹ میں ایک یہودی غریب شخص اپنے گھوڑے بیچنے کے لیے داخل ہوا اور صبح کو داخل ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک اس نے گھوڑے کی قیمت 5000 روپے رکھی تھی، اور صبح سے لے کر دوپہر تک اس نے آواز لگایا۔ 5000 روپے گھوڑے کی قیمت تھی، صبح سے لے کر شام تک چلاتا رہا، لیکن اس کا گھوڑا کسی نے بھی نہیں خریدا۔ اور دوپہر سے شام ہو گئی، شام تک وہ چلاتا رہا، لیکن اس کا گھوڑا کسی نے بھی نہیں خریدا۔ شام ہوئی تو وہ انسان رونے لگا اور سوچنے لگا کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے گھوڑے کی قیمت 5000 روپے لگائی تھی، لیکن کسی نے بھی نہیں خریدا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر شام تک میں 5000 روپے گھوڑے کی قیمت لگا کر پورا دن میں چلاتا رہا، لیکن میرے گھوڑے کو کسی نے بھی نہیں خریدا۔ اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اگرچہ میرا گھوڑا نہیں بکا تو 2-3 دن کے بعد ہماری بیٹی کی شادی ہے، گھوڑا نہیں بکا تو ہماری بیٹی کی شادی کیسے ہو پائے گی۔ اس نے سوچا کہ 5000 روپے میں نے قیمت لگائی تھی، میرے گھوڑے نہیں بک پائے، اب میں یہ کام کرتا ہوں کہ گھوڑے کی قیمت کم کر دیتا ہوں، 2000 روپے قیمت میں لگا دیتا ہوں۔ اس نے گھوڑے کی قیمت 2000 روپے لگائی اور شام کے بعد پوری مارکیٹ میں چلانا شروع کیا، لیکن اس کا گھوڑا 2000 روپے میں بھی کسی نے بھی نہیں خریدا۔ تو اسی وقت حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکیٹ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور گھوڑے والے کے سامنے آپ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے ہاتھ میں گھوڑے کی نکیل ہے اور وہ گھوڑے پکڑ کے رو رہا ہے۔ حضور غوث پاک نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار، میری بیٹی کی 2-3 دن کے بعد شادی ہے اور میں صبح کو مارکیٹ آیا تھا گھوڑے بیچنے کے لیے، اور صبح سے شام ہو گئی لیکن میرے گھوڑے نہیں بک پائے۔ میں نے صبح سے لے کر شام تک گھوڑے کی قیمت میں نے 5000 روپے لگائی تھی، اس کے بعد جب میرے گھوڑے نہیں بک پائے تو میں نے 2000 روپے قیمت لگائی، اس کے بعد بھی میرے گھوڑے نہیں بک پائے۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اگرچہ میرے گھوڑے نہیں بکے تو 2-3 دن کے بعد ہماری بیٹی کی شادی ہے، کیسے شادی ہو پائے؟ شادی نہیں ہو پائے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار، گھوڑے کی قیمت 2000 روپے ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب سے 5000 روپیہ آپ نے نکالا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک نے اپنے جیب سے آپ نے 5000 روپے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس یہودی انسان کو آپ نے دے دیا۔ اس نے لیا، کہا سرکار، میرے گھوڑے کی قیمت تو 2000 روپے تھے، لیکن آپ 3000 بڑھا کر دے رہے ہیں، 5000 آپ دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا مدینے والے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی مجبور انسان کو دیکھو تو اس سے سامان خریدو، اس کی مجبوری کبھی نہیں خریدنا۔ جب بھی کسی مجبور انسان کو دیکھو، بے بس انسان کو دیکھو، تو اس سے صرف سامان خریدا کرو، اس کی مجبوری کبھی نہیں خریدا کرو۔ تو وہ یہودی انسان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر گیا اور اس نے کہا کہ حضور، جب آپ کا یہ عالم ہے
تو مدینے والے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور آپ کلمہ پڑھا کر مجھے جلدی سے مسلمان بنا لیجئے، جلدی سے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی مجبوری انسان کو دیکھنا تو اس سے سامان خریدنا، اس کی مجبوری کبھی نہیں خریدنا۔